وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. دنیا میں واحد مخلوق انسان ہے. ڈارون نے تو بندر کی نسل کہہ کے کہہ دیا اتفاق سے پیدا ہوا ہے. جب اتفاق سے ہوا ہے نا تو اب یہ قابل عزت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو آپ جا رہے تھے, آپ کا بٹوا اتفاق سے کسی کی جھولی میں گر گیا, فقیر کی جھولی میں گرا, اس نے پیسے رکھا, پتلی گلی سے نکل لیا. کوئی بندہ کہہ رہا ہے بھائی اس بندے کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے اتنے ڈالر دیے. فقیر کیا کہے گا, بھائی اس نے کون سا دیے, چل رہا تھا کر کے اتفاق سے نکل گیا, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی, آپ لیٹے ہوئے تھے, ایک آدمی مشکیزہ لے کے جا رہا تھا, اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ لیک ہو گیا جب آپ کا منہ کھلا ہوا تھا, گڑ گڑ کر کے آپ کے منہ میں پانی چلا گیا. وہ بندہ چلا اور اس کا مشکیزہ لیک ہے, آپ نے پانی پیا, بیٹھ گئے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کا شکریہ ادا کر, اس نے تجھے پانی پلایا. آپ کہیں گے پلایا کہاں ہے, وہ تو جا رہا تھا اتفاق سے, پنچر ہی کہاں ہوا ہے. اتفاق سے ہوئے بے کاموں میں کسی کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی, کسی کا شکریہ ادا نہیں, سزا بھی نہیں ملتی, سزا بھی نہیں ملتی. اتفاق سے جا رہے تھے, آگے سے کھمبے سے ٹکرا گیا, تو نہ کھمبے کو برا کہو گے نہ اپنے آپ کو, بھائی مجھے کیا پتا تھا, نیچے دیکھ رہا تھا یا اوپر دیکھ رہا تھا. خیر, تو اگر انسان اتفاق سے آیا ہے تو وہ اشرف المخلوقات بولو نہیں ہے, اشرف المخلوقات نہیں. یہ عزت دار مخلوق جب ہی بنے گا جب اس کو بنانے والا کہے کہ سب سے عزت دار مخلوق کس کو بنایا میں نے, انسان کو. تو اللہ کہتے ہیں تم بندر سے پیدا نہیں ہوئے, تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں لایا گیا ہے, لہذا تمام مخلوق میں سب سے عزت دار کون ہو تم. اے اللہ کیا پروٹوکول تھا جو ہمیں دیا گیا ہے. اللہ اس پروٹوکول کا تذکرہ کرتے ہیں, پتہ ہے کیوں کرتے ہیں, تاکہ وہ پروٹوکول سن کے ہم قابل عزت بننے کی کوشش کریں. دیکھو جب آپ کے گھر میں 20 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا, بڑی دعائیں مانگی, بچہ نہیں ہو رہا تھا, آپ کے ابا نے منتیں مانی, اماں نے منتیں مانی اور دعائیں مانگی, اور وہ جانے کے بعد پھر جب پیدا ہوا تو بڑے عقیقوں پہ عقیقے, دھوم دھڑکا, بڑا پروٹوکول, بچے کو بڑے لاڈ پیار سے پالا. اس کے بعد بچہ نافرمان نکلے تو آپ کیا ہوگے, بیٹا تم ایسے پیدا نہیں ہوئے جیسے لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, تو مفتی صاحب کا بیان سننے کی وجہ سے پیدا ہوئے. ہم تو قائل ہی نہیں تھے بچے پیدا ہونے کے. 10 سال ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اولاد ایک نعمت ہے, اس کے بعد جا کے ہمیں خیال آیا کہ اب ہم حمل نہیں روکتے, اور ہمیں اتنی ترغیب ملی کہ ادھر 16 لے کے گھوم رہے ہیں اور ہمارے ایک بھی نہیں. لہٰذا اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اب جب 20 سال کے بعد یہ نعمت ہمیں ملی ہے تو اب ہم بڑی عزت دی, ہم نے بڑی دعوت کی تھی, یہ ایسے عقیقہ نہیں کیا ہم لوگوں کی طرح, ایسے پروٹوکول, اور اتنا تمہاری تعلیم پہ خرچ ہوا, تمہاری وجہ سے فیملی پلاننگ والوں کو ناراض کیا ہم نے, اور اب جا کے تم یہ حرکتیں کر رہے ہو تو فیملی پلاننگ والے بولیں گے ہم کہتے نہیں تھے کہ زمانے میں بچے تو ہی اچھے, یا بچے ہونے نہیں چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے فیملی پلاننگ والوں کو بچے پیدا ہونے پہ تکلیف ہوتی ہے, ایسے ہی شیطان کو کس پہ تکلیف ہو رہی تھی, آدم کے پیدا ہونے پر. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں اتنا پروٹوکول دیا, شیطان کو ناراض کیا, پرواہ نہیں کی, فرشتوں کو اشکال ہوا, پرواہ نہیں کی, انہی فرشتوں کو کہا کہ جس کی پیدائش پہ تمہیں اعتراض تھا تم سب سجدہ کرو گے. اب اگر تم الٹی حرکتیں کرو گے نا تو شیطان کہے گا ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہ پیدا ہونے والی چیز بولو نہیں ہے, ہم نے کہا تھا ویسے کو دماغ, یہ زمین میں فساد مچائے گا, خون بہائے گا زمین میں, پھٹے کرے گا, شرک کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. تو اللہ میاں کو بھی وہی غصہ آتا ہے جو کسی باپ کو غصہ ہے اپنی اولاد پہ جس کو بڑی محبت اور پروٹوکول سے پالا ہو, اور بچہ کیا نکلے نافرمان, اور پھر فیملی پلاننگ والے تانے دے رہے ہوں. ہم نے تو کہا تھا کہ اس زمانے میں بچے نہیں ہونے چاہیے, اور تیسرا اگر ایسا نکلے تو پھر تو فیملی پلاننگ والے بولیں گے ہم نے کہا نا تھا 2 بچے ہی اچھے, اب 2 ہی اچھے ہوں گے, تیسرا کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. تو اللہ میاں اس لیے اس پروٹوکول کا کیا کرتے ہیں, منہ سے یعنی بول لیں, میں کہہ رہا تھا پھوٹ لیں گے نہیں لیکن بول لیں, اسی وجہ سے اللہ اس پروٹوکول کا قرآن میں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ کیسے پیدا کیا آدم کو. اللہ کی نظر میں یہ آیتیں بہت اہم ہیں, ہماری نظر میں ایک تاریخی واقعہ. تو اللہ میاں کیا کہتے ہیں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ پروٹوکول نمبر 1, اللہ کہتے ہیں میں نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا, میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. پہلا پروٹوکول کیا, اللہ کوئی کام کرنے سے پہلے کسی کو بتاتے نہیں ہے, نہ پوچھتے ہیں. واحد مخلوق ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے فرشتے جو اللہ کے مقرب تھے ان کا اجلاس بلایا جا رہا ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے دنیا میں ایک عجیب کام ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. من صلصال من حمأ مسنون, میں اس کو ایک بدبودار مٹی سے پیدا کروں گا. یہ فرشتوں کو نا سرپرائز دینے کے لیے. سرپرائز کیا ہے اس میں, فرشتوں کو جب اللہ نے بلایا نا کہ میں مخلوق پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتے سمجھے ہوں گے اب تک تو نور سے, روشنی سے, کچھ لائٹ سے اللہ نے کچھ چیزوں کو پیدا کیا ہے, جاندار مخلوق, کچھ جاندار اللہ نے پیدا کیا ہے مٹی سے, کچھ جاندار اللہ نے پیدا کیے ہیں آگ سے. تو ہمیں جو بلایا گیا ہے اٹ مینس کہ اب مشک و عنبر سے کوئی چیز پیدا ہونے والی ہے, کوئی الگ یونیک قسم کی مخلوق آنے والی ہے جو بنائی کس چیز سے جائے گی, گلاب کے پھولوں سے, یا مشک و عنبر سے, یا سونے اور چاندی کو کشیدہ جائے گا, اس سے کیا بنایا جائے گا, انسان. تو اللہ نے فرشتوں کو اور سرپرائز میں ڈال دیا, کیا, ایک بدبودار گارے سے بنانے والا ہوں, تاکہ فرشتے حیران ہو, اللہ ایسی چیز سے تو مخلوق بنا رہا ہے اور تو ہم سے اس بارے میں ہمیں کیا دے رہا ہے, اطلاع دے رہا ہے اس کے بارے میں. یہ فرشتوں کو تعجب میں ڈالنے اور ان کی آزمائش کے لیے بھی. اب فرشتے تو حیران ہوں گے, اللہ تو اگر مشک و عنبر سے بنا رہا ہوتا تو ہمیں بتاتا نا, بنا رہا ہوتا تو بتاتا ہمیں. دیکھو ابھی تمہیں جب تک مثال سے بات نہیں سمجھاؤں گا سمجھ نہیں ہے. دیکھو گھر میں آپ کی بیگم صاحبہ نے ایک دن بریانی بنائی, ایک دن نہاری بنائی, نہاری بڑے گوشت سے, بریانی چھوٹے گوشت سے, زردہ فلانے چاول سے, اور جب بھی ڈشیں بناتی ہے کبھی آپ سے پوچھتی نہیں. ایک دن اس نے آپ کو بلایا کہ آج جو میں ڈش بنانے والی ہوں میں پہلے آپ کو بتاؤں گی. ایک دم آپ کہو گے لگتا ہے آج تو شہد اور مجھے زیادہ چیزوں کے نام بھی نہیں ہے, شتر, ہاں زبردست, آج کل تو شتر مرغ ہٹ پہ چل رہا ہے. لگتا ہے بیگم آج شتر مرغ کے انڈے کا سالن بنانے والی ہیں, تبھی آج مشورہ لیا جا رہا ہے. اور بیگم جواب میں کہیں کہ میں آپ سے مشورہ لے رہی ہوں اور آج میں ایک ایسی یونیک ڈش بنانے والی ہوں جو مسور کی دال سے بنے گی. آدمی کہے گا بیگم بریانیاں تم نے بنائی ہیں زعفران کی, اس کے بارے میں مشورہ نہیں لیا, تو یہ مسور کی دال کی چیز مٹیریل تو دیکھو تم کیا ڈال رہی ہے اس میں. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا, فرشتوں کو جب بلایا, فرشتے کہے بھائی اب تو مشک و عنبر سے کوئی مخلوق بننے والی ہے, سونے چاندی سے بننے والی ہے, ہیرے جواہرات سے بننے والی ہے. اللہ نے کہا میں ایک بدبودار مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں.
प्रोटोकॉल तुमने उसको ऐसा देना है, फइदा सवैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं उसको बना के कंप्लीट कर लूं और उसमें जान डाल दूं तो फक़अू, गिर पड़ो, लहू, उसके लिए साजिदीन, सजदा करते हुए। ये है सरप्राइज था या नहीं था? क्यों? अच्छा, फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने कहा फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमईन, सारे फरिश्तों ने क्या कर लिया? सजदा। भाई छोड़ो इस बहस में कि मिट्टी से बने हैं या बदबूदार मिट्टी से बने हैं, या अल्लाह मियां ने ये क्या काम किया है, ऑर्डर जो दिया है उसको क्या करना है, फॉलो। गिर गए। एक अकेला शैतान था जो अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में लॉजिक पे चलता था। जैसे आजकल खुला वाला क्लिप चल रहा है ना, इस्लाम ने औरत को खुला का, एक तरफा खुला का हक नहीं दिया। उसपे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्यों नहीं दिया? मर्द जब धड़ धड़ तलाकें दे दे, वो जब चाहे दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो जुल्म है। इसका मैं जवाब दे चुका हूं बयान में कि मर्द को पूरा राइट क्यों दिया है और औरत को क्यों नहीं दिया। इसकी एक लॉजिक भी है, लेकिन जब आप अल्लाह रसूल को मानते हो तो फिर लॉजिक के पीछे जाना ये शैतान का काम है, ये अल्लाह के बंदों का काम नहीं है। लॉजिक को देखना है ना तो फिर यूनाइटेड नेशन से अपने लिए कानून बनाओ। एक एक लॉ को ना लॉजिक देख के पास करते हैं, समझते हैं ना। फिर इस्लाम की हमें जरूरत है। बात चल पड़ी तो एक छोटी सी बात और कर दूं। देखो भाई, ये लिबरल सेकुलर लोग ना हमारा खानदान निजाम तबाह कर रहे हैं। खवातीन को वो हुकूक दे रहे हैं जो इस्लाम ने नहीं दिए, जो दिए वो वाले दे नहीं रहे। इस्लाम में खूब समझ लो, सरबरा मर्द है, औरत बोलो नहीं है। ये मान लो, खवातीन भी मान ले, मर्द भी मान ले। ये बात अभी क्या हुआ है, चंद दिन पहले हमारे दोस्त ने बताया, बीवी उनकी माँ बाप को गालियां दे रही थी, उन्होंने थप्पड़ लगा दिया, 2 थप्पड़ लगा दिए बेगम। पहले वो चुप नहीं हुई तो 2 थप्पड़ लगा दिए। तो मुझे फोन किया, मैंने कहा भाई जब बीवी माँ बाप को गालियां दे रही है, आपके माँ बाप को, तो खामोश नहीं हो रही तो फिर 2 थप्पड़ बनते हैं। तो सही किया, गलत नहीं किया आपने, अल्लाह ने इजाजत दी ऐसी शदीद मजबूरी में। और कह रहे वो कंटिन्यू करती रहती है ये काम, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। कह रहे मैं जब समझा रहा हूं तो मेरे ससुराल कह रहे हैं कि देखो सख्ती से काम नहीं होते, नरमी से होते, देखो मोहब्बत से, सख्ती से नहीं, मोहब्बत से समझाओ। कह रहे मैं 1 साल से मोहब्बत से समझा रहा हूं कि मेरी माँ बाप को ऐसे गालियां नहीं दिया करो, नहीं मान रही वो। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे हैं पुलिस बुलाएंगे, आपको थाने में लेके जाएंगे। मैंने कहा मसला उन्होंने खुद ही हल कर दिया, लॉजिक खुद ही पेश कर दिया। मैंने कहा उनसे कहो मोहब्बत से समझाएं मुझे कि मैंने थप्पड़ जो मारा है ना, ये पुलिस क्यों, डंडा क्यों लेकर आ रहे हो? मोहब्बत। देखें सारे काम किससे हल होते हैं? मोहब्बत से। अपने ससुराल से कहो, पुलिस क्या। जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि बेगम को मोहब्बत से समझाना चाहिए था, तो मुझे समझाने के लिए मोहब्बत दो, ताकि मैं आइंदा थप्पड़ ना मारूं। तो जब अपना मसला आया तो पुलिस वो थप्पड़ नहीं, वो डंडे मारेगी, जेल में बंद कर देगी। थप्पड़ 2 मिनट मारना, थप्पड़ ऐसे थप्पड़ जा मारना शुरू कर दें, गलत काम है। तो ये जो लॉजिक की बातें आजकल जो सेकुलर लिबरल तबका कर रहा है ना, तो भी ड्रामा है, समझ रहे हो। अल्लाह मियां ने पसंद नहीं किया शौहर बीवी पे हाथ उठाए, लेकिन कुछ हुदूद ऐसी होती हैं कि उस लिमिट को किसी को क्रॉस करने की इजाजत नहीं है। फिर मर्द को अगर हाथ उठाने की इजाजत ना दी जाए ऐसे मौके पे, तो उसके पास फिर तलाक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता, फिर घर टूटेंगे इससे। यहाँ फौरन खवातीन पूछती हैं, अच्छा अगर शौहर ने हमारी अम्मा को गाली दी तो हम भी थप्पड़ मारें? इसका सब बगैर लगी लिपटी का जवाब ये कि नहीं, औरत को अल्लाह ने शौहर पे हाथ उठाने की इजाजत नहीं दी है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फइदा सवैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही, तो सब लोग सजदा करो उसको। अल्लाह कहते हैं तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। अब इसमें लॉजिक बनती क्या है कि एक मिट्टी से बनाया और उसको प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? हमें तो अल्लाह ने लॉजिक नहीं बताई, लेकिन कुछ चीजें सरसरी गौर से पता चलती हैं। भाई इसके उस माल को नहीं देखा जाएगा जिससे बनाया जा रहा है। असल इस टाइप की मखलूक जिसके पास ऐसा ज़हीन दिमाग हो और जिसके पास इल्म सीखने की ऐसी सलाहियत हो, चीजों को एनालाइज करने की सलाहियत हो, ये सलाहियत किसी और मखलूक में नहीं। आसान लफ्जों में, इस जैसी ज़हीन मखलूक अल्लाह ने पैदा नहीं की है। ज़हानत की बेस पे इसको ये इज्जत दी जा रही है ताकि ये उस आजमाइश को कबूल करे जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने इसको पैदा किया। इम्तिहान अक्लमंदों का लिया जाता है। देखो इम्तिहान उनका लिया जाता है, 3 किस्म की मखलूक है ना। एक वो जिनमें ख्वाहिशात ही नहीं है, फरिश्ते, उनकी भी आजमाइश नहीं हो सकती, उनको जो कहेंगे वो कर लेंगे, उनका नहीं करने का दिल नहीं चाह रहा होगा। दूसरे वो मखलूक जिसको अल्लाह ने ख्वाहिशात दी हैं मगर खोपड़ी नहीं दी, जैसे शेर, गधा, लोमड़ी, इनको ख्वाहिशात तो दी हैं, दिमाग नहीं दिया। इनको बुराई से रोको, इनको समझ में नहीं आएगा, इनको भी आजमाया नहीं जा सकता, लिहाजा इनके लिए भी जन्नत और जहन्नम नहीं है। एक इंसान और जिन्नात वो मखलूक है, लेकिन जिन्नात की तबीयत में चूंकि शरारत गालिब है और जहानत उनकी इंसानों जैसी नहीं है। बातें बड़ी बड़ी काम ताकतवर बहुत होते हैं, जिन्नात, खोपड़ी इंसानों जैसी नहीं है। तो इंसान वो मखलूक है जिसको अल्लाह ने ख्वाहिशात भी दी और अल्लाह ने अकल भी दी है। तो अब ये अकल और ख्वाहिशात के बीच में लड़ता है। ख्वाहिश कहती है जिना कर लो, अकल कहती है गलत काम। कुछ लोग ख्वाहिशात में पढ़ के कर लेते हैं और कुछ अकल इस्तेमाल करके रुक जाते हैं। तो यहाँ इम्तिहान मुमकिन है, बाकी मखलूक का इम्तिहान मुमकिन नहीं है। ये मखलूक अल्लाह पैदा करना चाह रहे थे कि जो इस कायनात में गौर करके मुझ पर ईमान लाए, मुझसे मोहब्बत करे, उस मोहब्बत का मजा है। फरिश्तों का ईमान ये इख्तियारी नहीं है, इज़्तिरारी है। इख्तियारी फिर लंबी बहस हो जाएगी, जल्दी से मैं खत्म करता हूँ इसको। अल्लाह फरमाते हैं इल्ला इब्लीस ने इनकार कर दिया, अबा यकून मा साजिदीन, उसने कहा नहीं करूंगा। अल्लाह कहते हैं मालक अल्लाह तकून मा साजिदीन, ए इब्लीस सब जब सजदा कर रहे थे तो तूने क्यों नहीं किया? इससे पता चलता है अल्लाह भी इजमा के कायल हैं। जो काम सारे कर रहे हैं तो 1.5 ईंट की अलग मस्जिद, सारे नहीं करते तो भी गलत होते, लेकिन शैतान को गलत साबित करने के लिए रेफरेंस जमहूर का दिया जा रहा है। इसी वजह से हम तो कहते हैं 20 रकअत तरावी 150-200 साल पहले जब सारी दुनिया पढ़ रही थी तो तुमने 8 की एक ला के उम्मत को क्यों इख्तिलाफ में डाल दिया? सदियों से सारे पढ़ते आ रहे थे, तो जो काम कर रहे थे तो भी कर लेते। अभी इसमें डिटेल में इंशाल्लाह के लिए मेरा आने वाला है, तो मैं बताऊंगा इजमा की किस किस ने इजमा का दावा किया। खैर, तो अल्लाह कहते हैं जब सारे सजदा कर रहे थे तो तूने 1.5 ईंट की मस्जिद क्यों बनाई? तू भी कर लेता उनके साथ। क़ाल लम अकुन लिअस्जुद लिबशर, शैतान ने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लम अकुन का मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। ये नहीं कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा ना, ये हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसी मखलूक को सजदा कर लूं जिसे तूने सलसाल मिन हमीम मसनून, एक सड़े हुए गारे से बनाया हो। ये इस काबिल नहीं है कि इसको इतना प्रोटोकॉल दिया जाए।
اللہ فرماتے ہیں فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ فرشتے نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، ٹھیک ہے اللہ مجھ پر لعنت ہے نا، میں تو ہو گیا لعنتی، اب بجائے توبہ استغفار کرے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے کہ ٹھیک ہے بھائی جب لعنتی، جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ ابا کسی کو تھپڑ لگا دیتے ہیں، بولتے ہیں تو نالائق، جو بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو کہے گا ابا نے مجھے نالائق بول دیا، آئندہ میں لائق بننے کی کوشش کروں گا۔ اور کچھ ہوتے ہیں تکبر سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، ابا نے بول دیا تو نالائق، شکل دیکھ تیری چرسیوں جیسی، کیا کر رہے تو کم وقت، تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم چرسی ہیں تو اب ہم چرس پیئیں گے، ابا نے ہمیں کیا انسلٹ، اب ہم کیا کریں گے، ہم چرس پیئیں گے، ہم نالائق ہے نا، اب ابا میں نالائق بن کے دکھاؤں گا، یہ تکبر ہوتا ہے۔ وہ ابا بھی پریشان ہوتے ہیں، میں نے تو اس لیے سے نہیں کہا تھا بھائی تمہیں، بھائی ہم کیا کریں، تو یہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو عقل آ جاتی ہے ڈانٹ کھا کے، کچھ لوگ تکبر میں اور زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو شیطان کو عقل نہیں آئی، شیطان نے کیا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ تو نے کہہ دیا لعنت، تو لعنت کا مطلب لعنت پہ ہی قائم رہنا، اب میں اس کو بڑھانے کی کوشش کروں گا، اس لعنت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، موت نہ دینا مجھے، اور بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے نا، تو لأزینن لهم فی الارض، اب میں بھی ان کو گمراہ کروں گا، کیسے کروں گا، جو کچھ زمین میں ہے نا ان کے لیے مزین کر کے پیش کروں گا۔ بڑی خاندانی بات ہے یار، شیطان نے خاندانی بات اس سینس میں کی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے بڑی خاندانی ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، اور گمراہی کا میتھڈ آف جو وے آف گمراہی ہے نا وہ بھی بتا رہا ہے، تاکہ اللہ کو یقین آ جائے واقعی یہ کیا کرے گا، گمراہ کرے گا۔ اس نے کہا اللہ جب تو زمین میں ان کو بھیجے گا نا تو زمین میں اٹریکٹ کرنے کی چیزیں بہت ساری، تو میں ان کے لیے زمین کی چیزوں کو مزین کر دوں گا، ان کمبختوں کو پتا ہوگا کہ یہ مسافر خانہ ہے، 20 25 30 40 50 سال سے زیادہ نہیں رہنا، روزانہ جنازے اٹھائیں گے، روزانہ جنازے پڑھیں گے، ابا کو مرتبہ دیکھیں گے، اماں کو مرتبہ دیکھیں گے، دادا کو مرتبہ دیکھیں گے، نانا کو مرتبہ دیکھیں گے، صدر کو مرتبہ دیکھیں گے، وزیر اعظم کو مرتبہ دیکھیں گے، جرنیلوں کو مرتبہ دیکھیں گے، ساری دنیا کے بادشاہوں کو، وزیروں کو، فقیروں کو، امیروں کو جنازے اٹھا اٹھا کے تھک جائیں گے۔ اس کے بعد بھی ان کا دل بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں، ایک دن بحریہ ٹاؤن کے اونر کے جنازے کو بھی دیکھیں گے، لیکن بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں سے ان کا دل نہیں نکلے گا۔ کہیں گے کامیاب وہ ہے جس نے اتنی بلڈنگیں بنا لی، جس کا ذاتی گھر اور کرائے پہ جو رہ رہا ہے وہ کیا ہے، ناکام، جس کے پاس لینڈ کروزر وہ کامیاب، جو چنچی چلا رہا ہے وہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے تھوڑے دن میں یہ بھی قبر میں اور چنچی والا بھی کہاں، قبر میں۔ عورتوں پہ مریں گے ان کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کے، زندگیاں برباد کریں گے عورت کے پیچھے، خودکشیاں کریں گے عشق معاشقوں میں، جبکہ پتہ ہے کہ کتنی بھی حسینہ ہو تھوڑے دنوں کے بعد وہ حسینہ نہیں رہتی، دادی نانی بنتی ہے۔ دیکھ لو نا پرانی ایکٹروں کو اور 20 سال کے بعد ان کا حال بیچاریوں کا دیکھا کرو کیا ہوتا ہے، دیکھنے نہیں لینا جا کے کہیں نیٹ پہ بہانے کے چلو، پر پتہ کیا کرتے ہیں، آدھا کام کرتے ہیں آدھا نہیں کرتے۔ 1975 کی حسینہ دیکھیں گے، پھر یہ نہیں دیکھیں گے 2023 میں 23 میں کیسی لگ رہی ہے، 24 میں کیسی لگ رہی ہے، آدھا کام کریں گے آدھا نہیں کریں گے، سب بڈھے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور جن عورتوں پہ ناجائز عشق کرتے ہو، حرام عشق کرتے ہو، تو اللہ نے عورت کو تو ویسے بھی جلدی بوڑھا کر دینا ہوتا ہے، وہ تو زیادہ عبرت کا نشان اللہ بنا دیتا ہے۔ عورت کو حسن زیادہ دیا تو حسن چھینتا بھی اللہ کیا ہے، جلدی ہے، بہت جلدی، تھوڑے دنوں میں ختم۔ مرد اس طرح حسین نہیں ہوتے، لیکن جتنے ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں، لمبی کھینچتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ فری نہ کراؤ، اتنا کراؤ جتنا افورڈ کر سکو قیامت کے دن۔ تو اللہ پہ ترجیح مت دو دنیا کو۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کا شکر ہے کسی کا بنگلہ دیکھ کے مجھے کبھی آج تک الحمدللہ حسرت نہیں ہے، یار یہ بنگلہ اتنا ہے، اتنا یہ اتنا پتہ نہیں کیا ہے، تھوڑے دنوں میں وہ کھٹولا کہتے ہیں جو جنازے کا ہوتا ہے نا، کھٹولا، اس میں لیٹا ہوا ہوگا یہ، تو بنگلہ بہت اچھا ہے، کاش یہ ہمیشہ رہتا، پھر بہت اچھا ہے بھائی، رہتا ہمیشہ نہیں ہے تو پھر بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ فری پکڑ میں مل جائے یا کروڑ پتی اللہ نے بنایا ہوا ہے تو ایک آدھ بنگلہ خرید لو، نہیں بنایا ہوا تو چھوڑو یار۔ حدیث میں آتا ہے تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، اور سواری جو استعمال میں آ گئی، باقی تیرا مال نہیں ہے، وارثوں کا مال ہے۔ تھوڑے دن میں مارکیٹ سے کروڑ روپے تو نے لگا دیے، وارثوں کا ہے آپ کا، چلو وارثوں کا تو ان کا کہاں ہے، وہ بھی تھوڑے دن رہیں گے، آگے پارسل کریں گے، وہ کسی کا بھی نہیں ہے، اس کا فائدہ صرف ریاض ملک کو ہوگا، وہ پیسے لے کے کھائے گا، اور اس کو بھی جب ہوگا جب وہ کھائے، اگر وہ بھی پراپرٹی بنا کے چلا گیا تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ تو اس لیے میرے بھائی حدیث میں آتا ہے یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا، تبھی ہم کھاتے الحمدللہ اچھا ہیں، اور آپ نے فرمایا جو پہن کے پرانا کر دیا، کوشش کرتے ہیں پہنے اچھا، اور آپ نے فرمایا جو بھی چیز استعمال میں آئے، اس لیے گاڑی ہم نے کیا رکھی ہوئی ہے بھائی، پہلے GTO 125 رکھی تھی جب موٹر سائیکل تھی، اب کیا رکھی ہوئی ہم نے، ریو رکھی ہوئی ہے، اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے، تو چندے کے پیسوں سے نہیں ہے بھائی، اپنے پیسوں سے ہے، سمجھتے ہو، اور مجھے پتا ہے کہ میری جتنی مالی حیثیت ہے اس سے ڈبل مالی حیثیت والوں لوگوں نے ریو نہیں رکھی، وہ سادہ کار میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عیاشی نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ یہ شریعت کا حکم ہے، جو استعمال میں آ گیا وہ ہو گیا، اور جو لوگ کر رہے ہیں نا، جو پٹپٹیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ سادگی نہیں ہے، اٹ از کالڈ کنجوسی، کیونکہ دنیا سے محبت اتنی ہوتی ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے پیسہ نکالتے ہوئے، خرچ نہیں کر رہے ہوتے، ذاتی بنگلے لیے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں چنچیوں میں، ذاتی بنگلے لیے ہوئے اور کھا ڈھنگ سے نہیں رہے ہیں۔ تو خیر یہ بڑا لمبا موضوع ہے، کئی بار اس پہ بیان کر چکا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا، اے اللہ لأزینن لہم فی الارض، زمین کی چیزوں کو ان کے لیے اٹریکٹیو بنا دوں گا، کیا بنا دوں گا، اٹریکٹیو، ہر چیز کھینچے گی۔ ادھر جب حیدری مارکیٹوں میں جائیں گے، ابے یار ایک الگ دنیا ہے بھائی، کاش میری جیب میں بھی پیسہ ہوتا، یہ نہیں کہ تھوڑا سا اسی کے حیدری مارکیٹ سے اگلی جانب قبرستان ہے، یہ سارے حیدری والے تھوڑے دنوں میں کہاں کے لیٹے ہوئے ہوں گے، ادھر لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو قبرستان جا کے یہ بولا کرو کاش میری جیب میں اعمال ہوتے، تو یہ جو مردے پڑے ہوئے ہیں نا، یہاں کیا کام آئے گا بھائی، اعمال کا، تہجد ہوتی، تراویح ہوتی، تلاوت ہوتی، صدقے ہوتے، خیرات ہوتا، سچ ہوتا، اللہ کی محبت ہوتی، تو یہ قبر میں آج کیا ہوتی، کام آتی۔ قبر میں جانے کے بعد غریب امیر سب ایک ہی زبان بول رہے ہوتے ہیں، کاش بھائی ہم نے کیا، جب فرشتہ آ کے قبر میں سوال پوچھتا ہے تو کوئی حدیث میں آتا ہے وہ سوال پوچھے گا کتنی دکانیں تھی آپ کی، کیا بینک بیلنس تھا، یہ ہے اللہ میاں کے یہ سوالات بولو ہے ہی نہیں۔
تو اس لیے میرے بھائی یہ دنیا سے دل لگانا, کسی سے گناہ ہو جاتا ہے نا, مجھے اس سے تبھی نفرت نہیں ہوتی کہ یار ایک وقتی کسی خواہش کی بیس پہ گناہ ہو گیا, اللہ توبہ کی توفیق دے. لیکن نیک آدمی اور دنیا پہ رالے ٹپکاتا ہو نا, بہت غضب آتا ہے اس شخص پہ. ایک دیندار صاحب تھے, ایک دن بڑی نیک پرہیزگار, چہرے پہ نور ٹوپی داڑھی, مجھے کہنے لگے حضرت میری فیکٹری کا پتہ نہیں, مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ ہو نہ جائے. میں نے کہا تم دیندار نہیں ہو. پھر ایک دن میرے پاس آیا, کہہ رہے میرے 3 بچے ہو گئے, پرانا قصہ ہو گیا, کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. چوتھا بچہ ہو رہا ہے, اب مجھے ڈر ہے کہ یار پہلے ہی مہنگائی کا دور ہے, پریگننسی ہو گئی ہے بیگم کو, اتنی مہنگائی ہے مفتی صاحب. میرے بیان بھی سنتا, پابندی سے سنتا تھا. تو مجھے خیال ہوا خدا کے بندے مرغے پھوڑتا ہے تو صبح شام یوں کہہ دیتا میری بیوی کی صحت اچھی نہیں ہے یا مجھے بچے پسند ہی نہیں ہے. ہوتا ہے بعض لوگوں کی فطرت نہیں پسند ہوتے بچے, یوں کہہ دیتا. یہ تو نہ کہتا کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. اتنا مجھے غصہ آیا نا, یہ داڑھی تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی. اللہ کو کیا منہ دکھائے گا, اتنا چھوٹا دل. اس کا مطلب یہ داڑھی آپ کی کلچر کی بیس پر ہے. جو اللہ کو مانتا ہے تو کتنی بڑی حقیقت, بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, وہ غافل ہوگا. اور اتنا غصہ آیا, میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. میں نے دلائل میں جواب نہیں دیتا. میں نے کہا بھائی جاؤ یار, نہیں کرو, گرا دو اس کو, اللہ خود ہی وہ بچہ قیامت کے دن حساب کو. میں نے کہا باقی تم کیسے مر جاؤ گے, چوتھا ہو گیا نا تو روٹی کھانے کو نہیں ملے گی. میں نے کہا شادی ہی آپ نے غلط کی تھی, اس مہنگائی کے دور میں تو شادی اور ایک کیوں پیدا کی. پھر میں الٹے جوابات دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ تو 4-8 بچوں کی ترغیب دیتے ہیں, ان کو کیا ہو گیا. تو میں نے کہا آپ کا جو پہلا پیدا ہوا تھا نا وہ غلط ہوا تھا, اتنی مہنگائی میں اس کو پیدا کر کے ظلم کیا تم نے اس کے اوپر. اور آپ کا اپنا پیدا ہونا ہی غلط تھا, کیونکہ فیکٹری کو کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے. آپ کے ابا نے آپ کے لیے فیکٹری چھوڑی اور پاکستان میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں چھوڑا انہوں نے. یا تو فیکٹری چھوڑ کے جاتے اور فائر بریگیڈ کا سسٹم بھی چھوڑ کے جاتے, اور پھر تمام حفاظتی ٹیکے بھی لگا کے جاتے, اور جو بیماریاں 10 سال بعد آنے والی ہیں ان کی ریسرچ کرتے, ان کے بھی پہلے سے ٹیکے ٹھوک کے جاتے. یہ تمام طرف سے جب امن سکون, بلکہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے, اس کے بعد پھر اولاد پیدا کرنی چاہیے تھی. ورنہ بھائی ٹرک کے نیچے بھی آ سکتا ہے بچہ. کیا خیال ہے بھائی, بچہ پیدا ہو گیا, خدا نخواستہ ٹرک کے نیچے آ گیا, ڈاکو نے مار دیا. یہ جتنے ڈاکو نے مارے تو پیدا ہوئے بچوں کو تو مارے جو بڑے ہو گئے تھے. تو ان خطرات کی بیس پہ بھائی ایک بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں نے کہا بہتر یہ کہ اپنے آپ کو بھی گولی مار کے ہلاک کر لو, کیونکہ آئندہ حالات کا کچھ پتا نہیں ہے. کچھ پتا نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہو جائے گا. آئندہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے. تو یہ پاگلوں کا ایک قسم ہے, اور یہ بے دینی کا نتیجہ ہے. خدا کی قسم دنیا میں خوش صرف وہی رہ سکتا ہے جو اللہ پہ توکل کرے کہ کھلانے والا پلانے والا وہ, اور دنیا مسافر خانہ ایسی کی تیسی. وہ ہمارے پنجابی دوست ہیں جو ان کے پیچھے پٹا ہوتا تھا نا, اور سسرال والے ان کو پیٹ رہے تھے نا بہت زیادہ, ان کو اسکرو پانے سے ٹائٹ کیا ہوا تھا. بہت زیادہ جب تنگ آ گیا, مجھے کہا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آپ اپنے سسرال کو کہو ایسی کی تیسی, جو مجھے سمجھ میں آئے گا میں وہ کروں گا. میں نے کہا مفتی صاحب آپ کراچی کے بہت معصوم ہو, ہمارے یہاں ایسی کی تیسی سے کوئی فرق. پنجاب میں ایک خاص علاقے کی گالیاں بڑی مشہور ہیں, میں اس علاقے کا نام نہیں لے رہا, کسی شہر والوں کو بدنام نہیں کرنا ہے. انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں یہ جو آپ بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہو نا کہ ایسی کی تیسی, اس سے آپ سمجھتے ہو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے, اور ہم سسرال میں کہیں گے ایسی کی تیسی, تو ان کو ایسا لگے جس چیز نے کھجایا تھوڑا سا. کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں اتنی موٹی بھاری بھرکم وزنی فحش گالی دینے سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے سامنے والے پہ. اس کو ایسا لگتا ہے کہ داماد نے کچھ شاید تھوڑی سی انسلٹ کی ہے, ایسی کی تیسی. وہ ہنسیں گے, وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں, شادی وادی کرنا چاہ رہے ہو, تو میں نے کہا ایسی کی تیسی, وہ ہنسیں گے یار, بس اتنی سی بات ہو, ایسی کی تیسی. تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمارے ہاں یہ ایسی کی تیسی کوئی گالی. تو میں شرمندہ ہو گیا, میں نے کہا تو اتنے عرصے سے لوگوں کو ایسی کی تیسی سکھا رہے. خیر, تو اللہ میاں نے کیا فرمایا, جلدی سے مکمل کرو میرے بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, شیطان نے کہا میں زمین کو کیا بنا دوں گا, اٹریکٹیو. یہ سائنسدانوں کے لیے بھی بنایا ہے, یہ سیاستدانوں کے لیے بھی بنایا ہے. بھول گئے ہیں کہ موت بھی ہے. تو دنیا میں خوش صرف 2 لوگ رہتے ہیں, اللہ پہ توکل کریں, دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں, اور جتنا ہے سمجھیں میرے لیے یہ بہت زیادہ, ضرورت مجھے اس کی بھی نہیں, 2 وقت کی روٹی مل جائے. آج کل پتہ ہے لوگ بچوں کے لیے بڑے پریشان ہیں. میرے پاس آتے ہیں, میرے بچے ہیں ایکچولی, میں بہت فیوچر کے بارے میں بہت ٹینشن. میں کہتا ہوں تمہارے سالے 2 بچے ہیں کی وجہ سے اتنے ٹینشن میں, تمہیں اتنے ملتے جتنے مجھے ملے ہیں, تم تو مر چکے ہوتے اب تک. کہہ رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں, میں کہتا ہوں میں پتہ کیا سوچتا ہوں, میرے بچے ماشاءاللہ نیک بن گئے, کتنی اچھی بات. فیوچر کے بارے میں کیا سوچتا ہوں, بھائی بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے, نہیں تو ٹماٹر بیچے گا. کیا کرے گا, ٹماٹر کا ٹھیلا الحمدللہ کہیں بھی نہیں گیا. کہتے ہیں کیا مفتی صاحب آپ کے بچے ٹماٹر بیچیں گے. تو میں نے کہا بھائی اگر کچھ کر لیں گے تو نہیں بیچے ٹماٹر, نہیں کرتے تو کیا بیچو, ٹماٹر بیچو, اس میں کیا ہے, آپ راضی ہو جائیں گے ٹماٹر بیچیں. میں نے کہا جب خود ٹماٹر بیچنے پر اس کو بیزتی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کی ٹینشن میں کیوں لوں. بھائی تو نے کچھ کرنا ہے تو کر لے, نہیں کرنا ہے تو تیرا عذاب میں کیوں مسلط کروں اپنے اوپر. خام خواہ کی ٹینشن کیوں پالی ہوئی ہے تم لوگوں نے اپنے اوپر. دیکھو یہ میرا بھانجا بیٹھا ہوا ہے واسطے جو قرآن پڑھا رہا ہے, یہ کیا ہوا, انٹر میں نمبر بہت کم ہے, فیل ہو گیا تھا. رافع تھا اس کا بڑا بھائی, انٹر میں فیل ہو گیا. میری بےزتی کی واقعہ. خیر اس کا بڑا بھائی فیل ہو گیا انٹر میں, ابا کو آ کے بتایا کہ بھائی آپ کا بیٹا فیل ہو گیا. اس کے جو ابا ہے میرے بہنوئی ہیں, بچپن کے دوست بھی ہیں, حضرت سے تعلق تھا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا, کوئی بات نہیں, ٹینشن ہی نہیں لی, صحیح ہے نا, ابھی بھی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ مسافر یہ جو ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں نا بچوں کی, کہتے ہیں ہمیں بچوں کی تربیت کی فکر. بھائی تربیت کی نہیں ہوتی, آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے, آپ کہہ رہے ہیں کم وقت آپریشن سے پیدا ہوا تھا, اس وقت اتنا خرچہ ہوا, اسکولوں کی اتنی فیسیں, اب کماؤ پوت بنے گا. تو کیا بنے گا, تبھی اگر غیب سے پتہ چل جائے نا کہ انٹر فیل ہوگا لیکن کمائے گا 1 کروڑ, ماں باپ کہیں گے 20 دفعہ فیل ہو جا تو. ہمیں روکڑا چاہیے. جیسے ایک ابا کے 4 بچے تھے, تعارف کروایا, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ پروفیسر ہے, یہ کیا, یہ چور ہے. کہا اس کو رکھا ہوا کیوں, کہتے کماتا صرف یہی ہے. تو ماں باپ لیبل تربیت کا لگا رہے ہوتے ہیں, اصل میں تربیت مقصد نہیں ہوتی. کمانے سے تعلیم یافتہ بنانا مقصد نہیں ہوتا, اصل مقصد ہوتا ہے روکڑا. تو ہمارا جب مقصد روکڑا ہے ہی نہیں, ہم نے کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ بھائی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ چاہتا ہے ایمان والوں کے گھر میں مخلوق پیدا ہو. تو جب اللہ کے لیے کیا ہے تو بھائی کما لے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کمائے تو مرے گا نا, میں تھوڑی مروں گا تیرے نہ کمانے سے. اور جب یہ فلسفہ بچوں کو دو گے نا تو اس کا باپ بھی کمائے گا. دیکھنا پھر بچہ پتہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہوتا, وہ سمجھتا ہے میرے پڑھنے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, ابا کو, وہ پڑھ ہی رہا. جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پڑھنے کا مجھے ہی فائدہ ہے, نہیں پڑھوں گا تو مجھے ہی نقصان ہے,
तो फिर पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो उठाए नुकसान। कितनी दफा उकसा लेगा, 3 दफा 4 दफा, उसके बाद कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो, कुछ ना कुछ तो करेगा ना फिर वो। तो इन चीजों की ज्यादा टेंशन, हाँ हमें बच्चों की दीनी तरबियत की फिक्र होती है, कमाऊ कूद की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन मुसल्लत नहीं करो। दीनी होती है कि कहीं गलत सिंक में तो नहीं जा रहे, उसमें हम चपेट भी देते हैं उनको। मुझे नहीं याद कभी बच्चे के स्कूल की छुट्टी पे मारा हूं मैंने, नमाज छोड़ने पर मैं नहीं छोड़ूंगा बच्चे को। तो हदीस में हुक्म है चितौल लगाओ इनको, नमाज नहीं छोड़ने दो भाई, क्योंकि आखिरत ये थोड़े दिन की है भाई। यहाँ तो क्या बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा, आखिरत में अगर बख्शिश हो गई तो सुभान अल्लाह। और तरबियत की फिक्र करो, तालीम की भी करो, लेकिन मुसल्लत अपनी खोपड़ी पे नहीं करो, और मुसल्लत करने से वो पढ़ेगा भी नहीं। मैंने कभी नहीं देखा जो माँ बाप बच्चों की टेंशन लेते हो तो बच्चे भी माँ बाप की टेंशन ले रहे हो। बच्चा कभी भी किसी की टेंशन, कभी ऐसा नहीं होगा आप बैठे हुए यार टेंशन में, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चे ने देखा अब्बा टेंशन में है, बच्चे के आंसू निकले, किताब लेके बैठ जाए। मैंने इस कायनात में, पाकिस्तान में कम से कम ऐसा बच्चा आज तक नहीं देखा। समझ रहे हो, इतने नेक बच्चे मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट कहेगा अब्बा टेंशन क्यों ले रहे हो, अब्बा तू पढ़ नहीं रहा है। फिर इधर से निकल जाएगा, दूसरे दरवाजे से निकल बाहर चलेगा, कहेगा शायद थोड़ी देर में अब्बा का मूड सही हो जाए। तो आपके जोर जबरदस्ती से कोई नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़े, हमने चित्रौल खाए हैं, हिंटर से मारे खाई हैं, लेकिन फिर भी नहीं पढ़े। जब पढ़ने पर आए तो अपनी मर्जी से बहुत पढ़ गए। तो जबरदस्ती नहीं होता ये काम। और सबसे बड़ी बात, दुनिया को मुज़य्यन कर दिया है ना शैतान ने, तो उसकी वजह से टेंशन मार्केट में क्या कर रही है, चल रही है बहुत ज्यादा। तो बस जल्दी खत्म करता हूँ। अल्लाह कहते हैं, शैतान ने कहा वाला उग़वियन्नहुम अजमईन, दुनिया को अट्रैक्टिव बना के सबका बेड़ा गर्क करूंगा मैं। शैतान के अल्फाज देखो, आगे कह रहा है इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, हाँ मुझे पता है तेरे कुछ नेक बंदे होंगे जो मेरे काबू में नहीं आएंगे। अल्लाह ने फरमाया मेरे जो नेक बंदे होंगे ना, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, तेरा उन पर रोब नहीं चलेगा, जोर नहीं चलेगा तेरा, कुछ बंदे बचे रहेंगे तुझसे। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो तुझे फॉलो करेंगे, मैंने भी फैसला किया है उनको जहन्नम में डालूंगा। ठीक है, तू जितनों को डाल सकता है ना जहन्नम में ले जा, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, इस बेस पे छोड़ूंगा नहीं कि तुझे फॉलो किया उन्होंने, ना ना ना। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुत्तकीन, लेकिन जो तेरी दावत पर लबैक नहीं कहेंगे और बच जाएंगे, उनके साथ क्या होगा, फी जन्नात, उनका दर्जा और बुलंद हो जाएगा, क्योंकि शैतान उनको खींच रहा था और वो दुनिया की तरफ माइल नहीं हुए। उनके लिए बागात हैं, वउयून और चश्मे हैं, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, उनसे कहा जाएगा सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। और बहुत अहम आयत, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, उनके दिलों में अगर कोई नफरत, लड़ाई, बुग़्ज़ होगा, हम वो जन्नत में निकाल लेंगे। इख्वानन अला सुरूरिन मुतकाबिलीन, तख्तों पे बैठे होंगे भाई भाई बनके। इससे पता चलता है कि दुनिया में भी दो जन्नती ऐसे हो सकते हैं जिनके दिलों में आपस में बुग़्ज़ हो। बाज़ दफ़ा बुग़्ज़ की बेस ठीक नहीं होती, वो बुग़्ज़ हराम है, नाजायज़ है, समझते हो, जैसे दुनिया की बेस पे बुग़्ज़ रखा हुआ है। बाज़ दफ़ा बुग़्ज़ की बुनियाद ठीक होती है, इस वजह से अल्लाह दोनों को जन्नत में लेके जाएगा। हालांकि दोनों एक दूसरे से क्या करते थे, नफरत, लेकिन जिस बेस पे नफरत करते थे वो इज्तिहादी थी, उसमें राय में गलती हो सकती है, इसके बावजूद अल्लाह दोनों को कहां लेके जाएगा, जन्नत में। तभी हजरत अली और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो लड़ाई हुई है ना, इसमें हजरत अली से रिवायत मिलती है कि हमारा शुमार इन लोगों में है कि वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, कि अल्लाह हमारे इस दिल में जो गिल आ गया है इसको क्या कर देगा, खत्म। इसके अव्वलीन मिस्दाक सहाबा हैं, क्योंकि उनका जो बुग़्ज़ या नफरत थी वो दुनियावी हवस की बेस पे नहीं, बल्कि वो सियासी इख्तिलाफ की बेस पर, जिसको मैं पिछले बयान में तफसील से बता चुका हूं।